کیے کتنے مرض آ گئی تو بس کام بن گیا. مجاہدے سے جان چھوٹ گئی، سوچوں سے جان چھوٹ گئی، اختلاف سے جان چھوٹ گئی، ہر چیز سامنے آنے لگی. اگر ان کی نظر آ گئی ہر چیز سامنے آ گئی. اس میں ملاو کیے کتنے بجے، اگر آ گئی تو پھر یہ ہوگا. ہاں سب کچھ چھوڑ دے گا آدمی، کچھ نہیں کرے گا. اسی کام کو دل کرے گا جو ان کی چاہت کا ہوگا. بلائیں اندر سے چلی گئی، کالک اندر سے ختم ہو گئی، جو مجاہدوں سے بھی پتہ نہیں کب ختم ہوتی تھی. دل کو صاف اور آئینہ بنا دیا. ہاں رکت طاری ہو گئی، دل دھلنے لگ گیا. تو رخ کرے نا صرف، نیت کرے. نیت ٹھیک نہیں تو سب کچھ بھی کرے فائدہ نہیں ہے. نیت ٹھیک کرے، کمی بیشی ہوگی نیت پر اس کو کھینچ لیا جائے گا. ہاں ان کی نظر بہت زبردست مقناطیس ہے، سارے عالم میں چلتی ہے. سبز گنبد محیط عالم ہے، سبز گنبد محیط عالم ہے. پڑھے نا وہاں دیکھیے کتنے، اگر اس کی نظر آ گئی تو پھر یہ سے ہوگا. فوراً کام ہو جاتا ہے جی، قسمت والوں کا، سب کا نہیں. مجاہدوں سے جان چھوٹ گئی، سب سے چھوٹ گئی. میرے پاس ایک آیا بیٹا، میں کہا کھانا کھاؤ. چپ تھا. میں کھاتے کیوں؟ تمہارے پیر بھائیوں میں سے تھا. بڑی مشکل سے بولا نہیں کھا سکوں گا. میں یہ کیوں؟ کہا دماغ دل میرے پاس نہیں ہے. کیا ہوا؟ کہا ان کو دیکھا ہے جاگتے ہوئے. پھر دیکھا اس کی حالت دن سے بدل گئی. کہنے لگا عبادت بڑی آسانی سے ختم کے ختم قرآن. ہر مصیبت بلا سے دل سے چھوٹی، دل ہلکا ہو گیا. نیت پر ہے. نیت نہیں تو ساری عمر لگا رہا، فائدہ نہیں ہوا وظیفوں سے. نیت ٹھیک کی کہ نیت پکی ایسی، نشئی کی طرح، شرابی کی طرح. وظیفہ نہیں چھوڑنا، یہ نشہ نہیں چھوڑنا. پھر دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. اس سلسلے کی چیزیں معمولی تو نہیں ہوتی. اسی ہماری کتابوں میں ہمارے سادات نے لکھا ہے ان وظیفوں کو خنزیروں کی گردن میں نہ ڈالنا. ان میں کوئی بات ہوتی ہے جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے، مطلب تھا آقا کی طرف سے آئی ہوتی بات ہوتی. دکھنے میں ہم دکھتے ہیں، حقیقت میں وہ ہوتے ہیں. اس لیے اثر ہوتا ہے. یہ اثر سب ادھر سے آتا ہے، لیکن کسی کو نوازا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے اثر دیا جاتا ہے. ہمارا اثر تیری زبان سے جائے گا، تو کہے گا تو ہوگا، نہیں کہے گا میری حدیثوں بھی لے وہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ادھر سے اب بولنا ہے. اوئے اوئے، اس سے وہ اثر کھینچتا ہے لوگ. اور جو نیت ہی کرتے ہیں وہ اثر کھینچ کے پھر آگے اور دکھاتا ہے کچھ. ادھر دیکھو کیا، ادھر دیکھو کیا. بات بن گئی اس کی. وسوسوں سے جان چھوٹ گئی، اختلافات سے جان چھوٹ گئی، ہر چیز سے جان. اللہ تعالی ہم کو آپ کو نمازوں میں اور ان وظیفوں میں جمائیں کہ ان کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. آقا جی نے اسی لیے کہا اللہ کو وہ عمل پسند ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا، جس میں مداومت ہو، ناغہ نہ ہو. وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا ہی رکھے. آپ 100 کیس کے رکھیں پھر بڑھائیں، جتنا بڑھ گیا، لیکن تھوڑے عہد والے پہلے پڑھنے. وہ سارے ملا کے پڑھتے ہیں، جب کبھی کوئی مجبوری آتی ہے، بیماری یا کام پڑتا ہے، پھر ناغہ ہوتا ہے سب کا. بیچ میں عہد والوں کا بھی ناغہ ہو جاتا ہے وظیفوں کا. عہد والے علیحدہ پڑھے، پھر باقی جتنا ٹائم ملے پڑھے. کیوں آپ کے ساتھ اور بھی مجبوریاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں. خالی وقت وہ پڑھ لیا، ملا کے نہ پڑھے. افضل یہی ہے.
تو عہد والے سے 15-20 منٹ کے وظیفے ہوتے تو آسانی سے ہو جائیں گے. جب ملا کے پڑھا عہد والوں کے ساتھ، یہ بھی 1000، یہ 2000، یہ 4000، جب چھوٹے تو عہد والے بھی بیچ میں چھوٹ گئے. جب عہد والے بیچ میں چھوٹ گئے تو ایک تم نے بہت بڑا زبردست اور کبیرہ خطا کی ہے کہ ایک تو عہد سے لعنت آتی ہے توڑنے سے، دوسرے آخر کا اس کو دین نہیں ہے جس کو عہد نہیں ہے، اور عہد میں جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت تم سے چلی گئی. ہاں تو عہد والے وظیفے پہلے پڑھ لیں، جتنی بھی مجبوری ہو. وہ چلتے پھرتے بیمار پھر بھی 15-20 منٹ نہیں ہوتے، پھر بعد میں اضافے والے پڑھیں تاکہ ناغہ نہ ہو. یہ ناغہ نہ ہونے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے. تو سرکار نے کہا کہ ادوم ہو، جس پر دوام ہو، وَإِنْ قَلَّ، اگر کم ہی ہوں تو ہاں. پھر دیکھو لیلا مجنون کی ہوا کس کو لگتی ہے نہیں لگتی ہے، کیونکہ بیچ میں ہے نا گڑبڑ، سنی بریلوی شیعہ اہل حدیث اور پتہ نہیں کیا 100 مذہب ہے. قرآن میں آیا مذہب بناؤ، حدیث میں آیا خود ہی بنا کے بیٹھے ہو. ان سے پوچھو قرآن حدیث میں آیا؟ فلانے نے کہا تھا، آقا جی نے کہا ہے، قرآن میں خدا نے کہا ہے، وہاں تو نہیں ہے. تو پھر مذہب کو ایسے رکھو جیسے عارضی چیز ہے. نہیں، یہ بنیادی چیز ہے. میں پکا شیعہ ہوں، پکا سنی ہوں، پکا بریلوی ہوں، قبر کو سجدہ ضرور کروں گا. کر بھائی، میں پکا مذہبی ہوں، میں پکا بریلوی میں الصلاۃ والسلام دوں گا. سارے کافر ہیں. تم خدا رسول تک رہو، آگے اختلاف کو چھوڑ دو. آقا جی کی اذان تھی لا الہ الا اللہ سے آگے، اس کو تم نے کامل کیا، آقا جی نہ کامل نہ کر سکے. صحابہ ایسی اذانیں دیتے تھے. ہاں بولو محبت کے تقاضے سے دیتا ہوں، دوسرے کو کیوں مجبور کرتے ہو؟ پھر وہ چیز مذموم ہو جاتی ہے. اگر تم کہتے ہو محبت سے اور اس کو حکمن نہیں کرتے ہو اور دوسرے کو مجبور نہیں کرتے ہو، پھر اس کا مسئلہ کچھ حل ہو سکتا ہے. یہ محبتی ہے، جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے. کہ نہیں جی میں ہم جو یہ سنت ہے، جائز ہے کہ تمہارے محبت کا تقاضا صبح سے شام تک مینارے پہ کھڑے رہو، پڑھتے رہو الصلاۃ میں، کوئی حرج نہیں، صبح سے شام تک. لیکن جب حکمن کہتے دوسرے کو مجبور کرتے، یہ مصیبت ہے. اسلام میں منع ہے ایسی چیزیں. آقا جی نے کہا قبر پہ جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو. تم نے منتیں ماننی شروع کر دی، تم نے اٹاکیاں باندھنی شروع کر دی، یا غوث یا پیر مدد شروع کر دی. کہا تھا صحابہ نے کیا تھا. جو کرتے ان کو برا مت کر، تم خدا اور نبی صحابہ تک رہو کہ آقا جی نے ایسے کہا ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ہم یہاں نیت پڑھتے ہیں، آقا جی کے ہاں پہ ہوئی ہے نیت. سنت ہے، رحمت ہے، کرم. کھڑے نہیں ہوتے ہیں ڈر کے مارے. اس لیے آپ کا جو کام میں صحابہ نے کیا وہ مردود ہے. کوئی کرتا اس کو برا نہیں کہتے. کہتے ہم آگے جاتے نہیں اختلاف میں، ہمیں خدا، رسول، حضرت محمد مصطفیٰ اور صحابہ کافی ہیں. آپ نے یہاں تک کہا ہے، آگے اختلاف ہے تو اختلاف کو چھوڑ دینا اچھا ہے، پڑھنے میں خطرہ ہے تو آرام سے پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے ہیں آقا جی آتے ہیں. یہ قرآن حدیث میں نہیں آیا. بزرگوں کا آتے ہیں نہیں آتے ہیں ان کو پتہ ہے. ہمارے مشائخ کو زیارت سے بھی کہا، آقا جی سے ملاقات ہوئی، آقا جی نے کہا میری عظمت کے خلاف ہے میں کہیں جاؤں. دنیا کا بادشاہ نہیں کسی کے در پہ جاتا ہے، میری عظمت کے خلاف ہے میں کہیں نہیں جاتا. تو آپ نرم مزاج نے کہا محبت میں ایسا کہتے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، مجھ کو اپنے دروں پہ پھراتے ہیں. ہم جس کو چاہتے ہیں قریب کر لیتے ہیں، حجابات اٹھاتے ہیں. ہم اپنے در پہ لاتے ہیں، کسی در پہ مغالطے ہو جاتے ہیں. کہیں سورج کی روشنی آ جائے، آپ کہیں سورج آ گیا، سورج نہیں آیا، اس کی رحمت آئی ہے، فیض آیا ہے، روشنی آئی ہے، سورج نہیں. لیکن تم کو مغالطہ لگا ہے. ایسے بعض جگہ فیض تیز ہوتا ہے، یا آقا جی کا قرب کا اثر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا جی موجود ہیں. یہ اس کو مغالطہ لگتا ہے. اس کی اتنی معلومات، اتنی رسائی فیض میں نہیں ہے جس سے وہ اس بات کو کہتا ہے. ابھی تمہارے قریب ایک پیر بھائی تھا، اس کو منع کیا کیوں نہیں بتاؤ. یہ کچھ دنوں کی بات ہے، شاید درستی دل سے پڑھتا تھا. علامتیں پوچھیں، سچ بتائیے.
میں کہا کیسے دیکھا؟ جاگتے دیکھا، اپنی محفل میں دیکھا ہے اور ٹانگیں لمبی کیے ہوئے تھی، علامات پوچھیں، خدا کی قسم صحیح بتائی اس نے۔ میں نے کہا اس میں ایک غلطی کر گئے ہوں، تمہاری محفل میں نہیں تھے تم، ان کی مجلس میں تھے، ان کی محفل میں تھے، انہوں نے حجابات اٹھائے تھے، جس فرق کو تم کو پتہ نہیں چلا وہ کہیں نہیں جاتے، تم وہاں تھے، وہ تمہارے یہاں نہیں تھے۔ کہتا تھا ایسا ہو رہا تھا کہ میں پھٹ جاؤں 1-2 گھڑی۔